أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں 2 سے لے کے 4 تک. سورہ انفال ہے، 9واں سپارہ ہے. سچے مومن کی پہچان بتائی گئی ہے. بزرگی اصل کیا ہے؟ فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں کہاں پر؟ مومنوں کے سامنے، تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، ایمان زیادہ کر دیتی ہیں، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کا پروموشن بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس پر دوام کرتے ہیں. کس پہ؟ صلاۃ پہ، نماز پہ، الصلاۃ. اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. ان کے لیے اپنے رب کے یہاں درجے ہیں، بلندیاں ہیں، درجات ہیں، اور مغفرت بھی ہے، اور باعزت رزق کریم ہے ان کے لیے، عزت کی روزی ہے ان کے لیے. پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو. پہلی آیت میں ہی بیان تھا نا. یہاں فرمایا ہے کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے، فرما برداری ہے تو ایمان ہے. ان آیات میں ایمان والوں کی چند علامات کہیے، صفات، خصوصیات بیان فرمائیں. سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے معاملات میں کسی بھی طور پر اس درمیان میں اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے کانپ جاتے ہیں. اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ انہیں سچے دل سے مانتے ہوئے ان کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر تیسری صفت کیا بتائی گئی یہاں پر؟ تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ محدثین کا مسلک ہے اور احادیث میں بیان بھی ہوا ہے. وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر کوشش کریں گے کور کرنے کی. اور چوتھی بات ہے، آپ غور کریں تو مومنوں کی ایک صفت بہت خاص ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے رب پر، اپنے مالک پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ایک چیز یہاں غور کرتے چلیے کہ پیچھے سے اگر آپ اس کا ربط اور تعلق دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک چیز کی طرف یہاں اشارہ بھی ہے کہ آیت کے پچھلے حصے میں جو حکم کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ مومن کی جنگ محض کس لیے ہوتی ہے؟ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. مومن کا مقصد اور مقصود صرف مالک کی رضا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دولت کے لالچ کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اگر اموال غنیمت کی تقسیم افراد کی تحویل میں دے دی جاتی، افراد کے اختیار میں دے دی جاتی، تو اس سے 2 خطرے تو بہرحال تھے. ایک خطرہ تو یہ تھا کہ اس طرح حسد، دشمنی، عناد کی ایک ایسی راہ کھل جاتی، ایک ایسا راستہ ہموار ہو جاتا جس سے مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کا گروہ پارا پارا ہو جاتا. اور دوسرا یہ خطرہ تھا کہ اخلاص نیت جو مسلمان کے اعمال کا خاص مقصد اور مقصود ہے، یا آپ کہیے کہ جو مسلمان کے اعمال کی روح رواں ہے، ختم ہو کر رہ جاتا.
یہاں پر جو مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کمال ایمان کا وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو ہونی چاہیے اور اس کے لیے اسے ہر ممکن جد و جہد کوشش کرنی چاہیے، اس پر وہی خوش نصیب فائز ہو سکتے ہیں جو ان صفات سے مزین بھی ہوں اور مخلص بھی ہوں۔ جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے وہی مومنوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ انہیں سچے مومن کا لقب اس لیے عطا فرمایا گیا کہ ان کے دل اگر خشیت الہی، اخلاص اور توکل کی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہ اس سے انہوں نے زینت حاصل کی ہوئی ہے، ڈیکوریٹ ہیں، تو ان کے ظاہری اعضاء رکوع و سجود اور عطائے صدقات میں مصروف ہیں۔ ان کا ظاہر بھی نور علی نور ہے، ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہے اور ان کا باطن بھی بقع نور ہے۔ پھر اللہ غفور شکور ہیں، وہ اپنے بندوں کی بہترین قدردانی فرماتے ہیں۔ قدر کہیے شکور، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، وہ شکریہ نہیں ادا کرتے بلکہ اپنے بندوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں بہترین طریقے سے کہ جب دنیا میں بھی وہ رہتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے اور جنت میں بھی ان کو مقام رفیعہ، بلند مقام پر فائز کیا جائے گا۔ زادتہم ایمان، ایمانن ہے نا، ایمانا، زادتہم، زیادہ آپ اردو میں بولتے ہیں نا، زیادہ، جیسے پڑھتے ہیں ربی زدنی، زیادہ، یہ اسی یعنی عربی ہی کے لغت سے اسی صیغے سے ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں، زیادہ یا زیادہ، دونوں ہی صیغے یہ عربی ہیں۔ اچھا، بہرحال یہاں دیکھیے کہ آپ کو یہ صیغے کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان آپ کا زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہمیں بھی اساتذہ نے بتائی ہیں یہ باتیں، لیکن بہرحال کہ ایمان کوئی جسم نہیں ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن یہ باتیں غلط ہیں۔ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے کیونکہ ہم کسی بھی استاد کی بات کے سامنے یا کسی بھی عالم کی بات کو ہم قرآن اور حدیث پر فوقیت نہیں دے سکتے کہ جناب وہ کہتے تھے کہ ایمان کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وزن ہے کہ آپ نے کہا 1 پاؤ ایمان 1 کلو ایمان، ایمان 1 کلو اور آدھا پاؤ نہیں ہوتا، ایمان سب کا برابر ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ، صرف یہی نہیں بھی، جگہ جگہ قرآن نے بتایا، بیان کیا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ سنت میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، دلائل کو دیکھ کر یقین و تصدیق میں بھی اور اعمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 3256 ہے اور یہ کتاب بدء الخلق ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اعلیٰ درجے والے اپنے سے نچلے درجے والے لوگوں کو دیکھیں گے جس طرح تم روشن ستارے کو آسمان کے کناروں میں دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حضرات انبیاء کرام ہوں گے اور دوسرے لوگ ان کے درجات کو نہیں پا سکیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ بلا والذی نفسی بیدہ، بلا، فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تصدیق کی، وصدق المرسلین۔ اور مسند احمد اور ابی داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت علیین والے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے میں روشن تارے کو دیکھتے ہو۔ بلا شبہ ابو بکر عمر بھی انہی بلند درجات والے لوگوں میں سے ہوں گے اور ان کے لیے یہ کیا خوب قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں بھی قبول کریں اور سچی مومنوں والی صفات بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ جو ابھی ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، اس میں آپ 4 بھی کہہ سکتے ہیں اور 5 صفات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ساری صفات عطا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی صفات ہیں مومنوں کی۔ قرآن مجید میں بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں ایمان والوں کی۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی کون کون سی صفات بیان ہیں، اس کی یہاں پر ہم گنتی کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں، وجلت۔
ان کے دل خوف سے بھر جاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک پر، اپنے مولا پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم ذرائع اور اسباب استعمال نہ کریں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں ذرائع تو استعمال کرنے ہیں، دروازہ تو بند کرنا ہے، لیکن دروازہ بند کرنے کے بعد بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ مالک پر کرنا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے چور ڈاکو دروازہ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن دروازہ بند کر کے ہم نے بھروسہ کیا کہ اب ہمارا مالک ہمیں بچائے گا، ورنہ یہ دروازے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ تیسری علامت بتائی کہ ان کو جس بات کا، جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ تمام اس کے ذرائع اور اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں، اور اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بھروسہ ہمیشہ اپنے مالک پر، اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ اپنی تیاری پر، اپنے اسباب پر نہیں کرتے کہ میں نے جناب بہت تیاری کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے تو اب میں کامیاب ہی ہو جاؤں گا۔ نہیں، بھروسہ ان کا سارا کا سارا اپنے مولا پر ہوتا ہے کہ جب تک ادھر سے دستگیری نہیں ہوگی، ادھر سے ہماری مدد، ہماری نصرت، ہماری تائید، ہماری دستگیری نہیں ہوگی، ہمارا کام نہیں بنے گا۔ ایمان والے اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، کسی کا قصد نہیں کرتے، کسی کی جناب کی پناہ نہیں چاہتے، اسی سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رغبت اور شوق رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ چاہے گا، وہ مولا چاہے گا، وہی ہوگا جو مولا چاہے گا، اور جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کائنات میں صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کا تصرف اور اختیار ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقینی توکل، یقینی بھروسہ اصل ایمان اور ایمان کی جڑ بھی ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو حدیث نمبر 844 پہ آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، آپ پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جس کو آپ دیں، جس کو آپ عطا کریں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے آپ نہ دیں اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اسے دینے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال آپ کی بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے، کوئی عزت، کوئی بزرگی نہیں دلا سکیں گے۔ کسی کے ذہن میں شیطان کی طرف سے یہ وہم اور وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اسباب استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، ذرائع استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا میں پھر اپنی کوششیں، اپنے ایفرٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے، وقت کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے مال کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ان کو قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اپنے وسوسوں کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہے توکل کے خلاف نہیں ہے کہ جو وہ اسباب استعمال کرتے ہیں۔ توکل کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب پر توکل تو کرتے ہیں، بھروسہ تو کرتے ہیں۔ تو توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اسباب سے اعراض و گریز کریں، نہیں، اسباب و اعراض سے گریز بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کا، اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے، اسی کے حکم کے مطابق یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیتے، بلکہ ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اصل کار فرما، اصل سب کچھ کیا ہے، مشیت الہی ہی ہے۔ اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی،
یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اس یقین و اعتماد کی بنیاد پر وہ لوگ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان مقامات پر ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، شمار فرما لے، ہمیں بھی توکل والوں میں کر دے، سچے مومنوں میں قبول فرما لے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں پر یہ چوتھی صفت بیان ہوئی ہے۔ وہ ایمان والے سچے مومن جو ہیں وہ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو اس کے پورے حقوق اور آداب اور اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ وہ نماز کا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسا کرنا چاہیے، اور اس نماز کو ادا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تعلیم دی، سکھائی۔ اور پھر پانچویں صفت یہ آپ لے لیجئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ آیات کچھ حصہ موجود ہے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ پانچویں علامت ہے، نمبر 5 ہے یہ، کہ وہ ایمان والے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 5 علامات پائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو فرمایا المؤمنون حقا، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ سچے پکے مومن، سچے پکے مومن، ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات بھی ہوں گے، اور بڑی بخشش بھی، اور باعزت روزی بھی۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آپ سوچئے اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ آپ کو ڈگری مل گئی، اور مزید یہ کہ بشارت بھی مل گئی کہ مغفرت بھی ہے ان کے لیے رحمت بھی ہے، رحمت الہی بھی ان کو نصیب ہے، اور ان کے لیے رزق کریم کی بشارت بھی ہے، ان کو رزق کریم بھی ملے گا۔ رزق کریم پر تو انشاءاللہ ہم کبھی اور بات کریں گے۔ اب دیکھیے، ان دونوں کو ہم نے الگ کر دیا تو یہ 5 چیزیں بن گئیں۔ اگر دونوں کو آپ ایک کر دیتے تو یہ 4 ہی بنتی۔ یہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کو آپ ایک ہی کر دیں گے تو یہ 4 ہو جائیں گی، اگر ان کو آپ نے الگ الگ کیٹیگری میں کر دیا تو یہ 5 ہو گئیں۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا، سچے مومنوں کا عقیدہ بیان کیا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا اعتقاد کیا ہے، ان کا یقین کیسا ہے اپنے مالک پر۔ اور یہاں پھر نیچے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل بیان کیا، اعمال بیان کیے۔ عقیدہ آپ کا اصل ہے، عقیدہ آپ کی جڑ ہے، عقیدہ آپ کی بنیاد ہے، اور اعمال آپ کی عمارت ہے، بلڈنگ ہے آپ کی۔ تو اعتقاد کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اعمال نیکی کی تمام انواع و اقسام پر مشتمل ہیں ان کے لیے۔ لہم درجات، درجے، جیسے جس کا ایمان ہے ویسے اس کا درجہ ہے، ویسے اس کا مقام ہے۔ ایک ہی درجے کے لوگ سارے نہیں ہوں گے۔ سب یہ نہ سمجھیے جس درجے میں صحابہ ہیں اسی درجے میں ہم بھی ہیں، نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جس درجے میں انبیاء ہیں اسی درجے میں آپ بھی ہیں۔ سب کے درجے مختلف ہیں، اللہ نے مختلف درجے رکھے ہیں۔ ہم درجات، ان کے درجے ہیں، ان کے درجات ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے لیے مختلف اور الگ الگ درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ، اچھا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور درجوں سے متعلق میں نے آپ کو بخاری شریف کی اور مسند احمد کی حدیث شریف سنا دی کہ جس طرح سے انہیں الگ الگ درجے والے لوگ کیسے دیکھیں گے، جیسے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے لیے سبق دیکھیں کہ ہمارے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے، کیا ہم ان مومنوں میں شامل ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس میں اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ذکر کہاں ہے، کس طرح سے ہمارا ذکر، کن لوگوں میں ہمارا ذکر ہے، کن لوگوں میں ہمارا نام ہے، کن لوگوں میں ہمارا شمار ہے۔
کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ کیا واقعی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل ڈر جاتے ہیں؟ کیا واقعی جب قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں، ہمارے سامنے تلاوت قرآن ہو، قرآن کی بات بتائی جائے، قرآن کا حکم بتایا جائے، تو کیا واقعی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ کیا واقعی ہم سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں کہ میرے مالک کا حکم ہے، بس اب اس سے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا، سر جھک گیا؟ کیا واقعی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا دنیا والوں کے پیچھے مارے پھرتے رہتے ہیں، دنیا والوں سے لو لگائے رہتے ہیں، اپنے مالک کے حکم کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں؟ اس پہ غور کرنا ہے۔ کیا واقعی ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور جس طرح سے اہتمام کا حکم دیا گیا؟ کیا واقعی ہماری نمازیں ایسی ہیں، یا ہم عدد اور گنتی پوری کرتے ہیں؟ یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ کیا واقعی ہمارے مالوں میں ہمارے جو رشتہ دار، احباب، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، خالہ ماموں، چچا پھوپھی اور پڑوسی اور غربا اور فقراء اور مساکین، واقعی کیا ان کے ہم حق ادا کرتے ہیں؟ جو ہمارے مال میں ان کا حق اور حقوق ہیں، کیا ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں؟ غور کیجئے اس پہ۔ ہمیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، پوری زکوٰۃ بھی صحیح سے نہیں دے پاتے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائیں، زکوٰۃ کا بھی حساب کتاب نہیں کرتے۔ غور کریں کہ کیا ہم واقعی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی میں، یا جوڑ کر گن کر رکھتے ہیں اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے ہیں؟ اور بلکہ زکوٰۃ تو کیا دیں، لوگوں کا حقوق بھی ادا نہیں کرتے، ایک مزدور سے مزدوری کرواتے ہیں، پوری اجرت نہیں دیتے، رکشے میں بیٹھتے ہیں، رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر جاتے ہیں، رکشے والے کے پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں، کبھی 2 روپیہ، کبھی 5 روپیہ، کبھی 10 روپیہ۔ بھائی بڑھا کے دے دو اس کو، وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس سے کیوں کاٹ کپٹ کر رہے ہو؟ سوچو۔ سبزی والے سے بھی کوشش ہوگی، کیا کریں گے کہ 5 روپے 105 بنے ہیں تو چلو 5 روپے چھوڑ دو، 100 ہی لے لو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 110 دے دیتے، ظاہر ہے بیچارہ محنت کر رہا ہے۔ کیا واقعی ہمارے مال میں لوگوں کے حقوق ہیں؟ ہم تو غریبوں سے معاف کروا لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس تو ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ سوچئے، کیا واقعی ہم حقیقی مومن ہیں؟ کیا واقعی ہمارے لیے درجے ہوں گے؟ کیا ہم بلند درجے چاہتے ہیں؟ دنیا میں تو چاہتے ہیں اونچی اونچی کوٹھیاں ہماری ہوں، بلند بہت سارے فلیٹ ہمارے ہوں جو ہمارے نام ہوں، ٹھیک ہے، ہم بیچ رہے ہوں، ہیں؟ سوچئے کیا ہے ایسا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا رزق کریم کے ہم حقدار ہوں گے؟ کیا بلند درجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم حقدار ہوں گے؟ سوچئے، دنیا میں تو خوبصورت بننے کا بڑا شوق ہے، بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں، خوبصورت بنا رہی ہیں انسانوں کو، کالوں کو گورا بنا رہی ہیں۔ دیکھا ہے، جن کی ناک چوڑی ہے، پھٹی ہوئی ہے، ان کے ناک کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ خیر کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کسی کے اعضاء میں کوئی خرابی ہے اس کو درست کروا لینا، بری بات نہیں ہے، لیکن 50 سال کے ہو گئے تو اب 25 سال کے بننے کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ کتنا ڈھیر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہم جو ہے وہ اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ لے رہے ہیں کہ پھر سے بوڑھے ہونے کے بعد جوان بن رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں اس سے؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی اپنے شوہروں سے طلاق لے کے پھر ایک نئی شادی کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے ہے؟ سوچا کبھی؟ مومنوں کا یہ کام تھا؟ خوبصورتی حاصل کرنے کا شوق ہے، جوان بننے کا شوق ہے، جنتی جوان بن جائیے، جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے، وہاں کی جوانی کو بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں کی جوانی پرانی نہیں ہوگی، وہاں آپ کو کسی مشین میں جا کے اپنے آپ کو اپنی کھالوں کو، اپنے بالوں کو ادھر سے ادھر مشقت کے ساتھ صحیح اور درست نہیں کروانا پڑے گا۔ اگر واقعی سدا بہار جوانی چاہتے ہیں تو جنت کی جوانی حاصل کریں، اگر واقعی آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو یہ صفات حاصل کر لیں، آپ خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ سب سے زیادہ خوبصورتی کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی۔ اور جنتی جو ہوں گے، جنت میں ان کی خوبصورتی تو بڑھ جائے گی۔ جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا، آپ کو پتہ ہے جنت میں حدیث شریف میں ہے ایک جمعہ بازار لگے گا، جب وہاں سے جائیں گے اور جا کر واپس آئیں گے خوبصورتیاں بڑھ جائیں گی۔ بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ اگر آپ واقعی خوبصورت بننا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، سدا بہار جوانی کا خواب ہے، تو یہ خواب دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ آپ جتنا بھی اپنا مال پھینکیں تو مال وہاں نہ پھینکیں، مال غریبوں پہ لٹائیں، مال اپنے
احباب اپنے رشتہ داروں پر لٹائیں، اپنے ماں باپ پہ اپنا مال خرچ کریں۔ ماں باپ پہ خرچ کرتے ہوئے تو گنتے ہیں، ماں باپ کے لیے تو خرچ نہیں ہوتا، ماں باپ کو تو گن گن کر دیتے ہیں، ماں باپ سے تو حساب لیتے ہیں، اتنا دیا تھا، اتنا کیا کر دیا، اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو۔ ایک نے مجھے بتایا کسی نے کہ ان کی ماں کو پینشن ملتی تھی تو وہ اپنے لیے پھل فروٹ کی وہ منگا کے کھاتی تھیں، تو ان کے بیٹے ان سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو کھانا ہو تو ہماری اماں کی طرح کھائے، کیسے مزے سے کھاتی ہیں، کتنا کھاتی ہیں، کتنے پھل فروٹ کھاتی ہیں، بتاؤ ذرا کہ ماں کی پینشن پہ بھی بچوں کی نظر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنے مال سے بھی اپنی ماں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ماں اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی صحت کے لیے اگر کھا رہی ہے پھل منگا کے، تو بچے کہتے ہیں اماں اب کتنا کھاتی ہیں، کیوں کھاتی ہیں، اتنا نہ کھائیں۔ سوچئے، تو یہ مال آپ کو دنیا میں پھینکنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ مال آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اس سے دنیا بھی اپنی بہتر طریقے سے بنا لیں اور اسی مال سے آپ اپنی آخرت کا سودا کر لیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں نمازوں کے ٹائم میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، خوبصورت بننے کے لیے پتہ نہیں وہاں کہاں پڑے ہیں، کبھی آپ کسی بیوٹی پارلر میں آپ جو ہے اپنے آپ کو کچھ کروا رہے ہیں، کبھی کچھ کروا رہے ہیں۔ خوبصورت بننا ہے، آپ نماز پڑھیں۔ خوبصورتی گورے رنگ کا نام نہیں ہے، خوبصورتی بہت اسمارٹ رہنے کا نام نہیں ہے، جم میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کا نام خوبصورتی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے وہ، لیکن ان کی آپ خوبصورتی کو کیا چیلنج کر سکتے ہیں، کتنا حسن و جمال تھا ان کا۔ تو یہاں آپ کو خوبصورت بننے کے چند راز بتائے گئے ہیں، یہ راز ہیں، ایک کہنا چاہیے گر ہیں، یہ ٹپس دی گئی ہیں آپ کو۔ خوبصورت بننا ہے، آپ کو خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت بنیے، آئیے، ایسی خوبصورتی نصیب ہوگی، ایسا حسن و جمال نصیب ہوگا کہ پھر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر آپ ہی ہوں گے اور آپ ہوں گے، پھر جو بھی ہوگا آپ جیسے تو ہوں گے لیکن آپ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو خوبصورت بننا ہے تو ان صفات کے حامل بن جائیے، ان صفات سے متصف ہو جائیے، ان صفات کے موصوف بن جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ موصوف ہو، یہ آپ کی صفت ہو، سوچئے تو کیا حسین امتزاج ہوگا۔ دنیا میں عالی شان گھر میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں، بڑا گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، باغیچہ ہو، کیاریاں ہوں، پودے ہوں، درخت ہوں، سایہ ہو، پول ہو، اس کے خواب ہوتے ہیں نا آپ کے۔ وہاں ایسے درجات ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوشش کیجئے، دوڑ لگا دیجئے۔ یہ قرآنی آیات ہمیں سبق دے رہی ہیں، اپنا سبق نکالیے اس میں۔ یہ مت سوچئے کہ یہ صحابہ کرام کے لیے تھا، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ آئیے قرآن کو کھولیے، زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن مجید کو پوری محنت سے، پورے شوق سے، پورے لگن سے، پوری دلچسپی سے، پوری توجہ سے، پورے انہماک سے، پورے اہتمام سے تلاوت کر لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے، عمل کر لیجئے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کے کام یہ قرآن ہی آئے گا۔ یہ قرآن جس کے حق میں جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن جس کے لیے گواہی دے گا قرآن کی گواہی قبول کی جائے گی۔ آئیے، یہ ساری آیات صاف ہیں، واضح ہیں، صاف معنی رکھتی ہیں، اس میں کوئی متشابہ نہیں ہے۔ دیگر مشغولیات میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو، ضروری جو کام ہے وہ ضرور کرو، اس کا حکم ہے، اپنے ضروریات کو ضرور پورا کرو، اپنے فرائض کو ضرور ادا کرو، اپنی ذمہ داریوں کو ضرور نبھاؤ، لیکن قرآن سے غافل نہ ہو، قرآن سے غافل نہ ہو۔ یہ قرآن، اس میں بہت کچھ ہے، کہنے کو یہ ہم نے جو تلاوت کی ہے 3 آیات ہیں، لیکن بہت کچھ ہے، آپ کی پوری زندگی بنا دینے کے لیے کافی ہے، پوری زندگی بن جائے گی اس سے۔ اپنے آپ کو سنوار لیجئے، سدھار لیجئے، بچا لیجئے، کوئی نہیں بچائے گا آپ کو، کوئی آپ کو نہیں بچائے گا۔ اگر بچائے گا تو آپ کا مالک آپ کو بچائے گا، آپ کا اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کا مولا آپ کو بچائے گا۔ اس کے لیے دوڑ لگا دیجئے، اپنا سب کچھ لگا دیجئے، اپنے آپ کو ضائع مت کیجئے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بہت کرم والے ہوتے ہیں، بڑے عزت والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں، رب پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں لیکن استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔
تو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کھولیں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ اس میں آپ کا ہمارا بہت سبق موجود ہے اور غور کرنے کی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں اس کی تلاوت کی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ توفیق دے اور قرآن کو پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی، طریق سابق و رسموں کا تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔